رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، شب برات کی اس بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمت میں سے بخشش کا قطرہ پانے کی امید اور یقین لے کر اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں ہم سب. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے. جن جن دوستوں نے اس محفل کے انعقاد کے لیے اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ خصوصاً حضرت علامہ مولانا علی ارتضیٰ صاحب عطاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، مالک کریم سب کی کوششیں، محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمانی غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. آواز صاف کر دیں، ایک کو ڈلے کم کر دیں، ایک ایک جملہ لفظ سمجھ آنا چاہیے. سادی آواز کر دیں. توجہ ہے سب کی؟ کافی ٹائم گزر چکا ہے، یقیناً آپ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہوں گے. آپ مجھ پر بھی تھوڑے نیند کے آثار ہو رہے تھے. دعا فرمائیں مدینے والے کی ختم نبوت کے صدقے اللہ ہمیں حقیقی بیداری نصیب فرمائے. نبی
ذرا توجہ کیجیے گا. ذرا خاموشی اختیار کر لیں، باتوں سے تھوڑا پرہیز کیجیے. میں آپ کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین لے کر آیا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتیں اس سے زیادہ اہم ہیں تو میں تقریر روک لیتا ہوں، رل مل کے باتیں ہی کر لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور ہماری نسلوں کو حضور کی ختم نبوت کی ضرورت ہے اور ختم نبوت کے ہر ڈاکو کو پکڑنے کی ضرورت ہے تو پھر خدا را توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیے. سبحان اللہ بھی آپ کا ذوق بنے تو کہہ لیں، لیکن توجہ سے سننا شرط ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آئے دن پاکستان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. فلاں جج صاحب نے قادیانیوں کے حق میں بیان دے دیا، فلاں وزیر صاحب نے قادیانیوں کی سائیڈ لے لی، فلاں سیاسی جماعت نے قادیانیوں کو، جس کو وہ اپنے حق سمجھتے ہیں، وہ حق دینے کا اعلان کر دیا. تو ظاہری بات ہے جب قادیانیوں کو پاکستان میں آزاد چھوڑنے کی، کھلی چھٹی دینے کی بات ہوتی ہے تو جو ختم نبوت کے پروانے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، وہ تو قطعاً یہ برداشت نہیں کرتے کہ میرے آقا کے غداروں کو یہاں کھلی چھٹی دی جائے. اس لیے پھر حضور کے عاشق، حضور کے غلام میدان میں اترتے ہیں. کبھی اس لشکر کی قیادت صدیق اکبر کرتے تھے، کبھی حضرت خالد بن ولید کرتے تھے، کبھی فاروق اعظم، کبھی عثمان غنی، تو کبھی مولا مشکل کشا کرتے تھے. گزرتا گیا زمانہ بیتتا گیا، نئے نئے فتنے آتے گئے، نئے نئے مجاہد بھی پیدا ہوتے گئے. کبھی کوئی ڈاکو اٹھا تو احمد رضا بریلوی نے جواب دیا، کبھی کوئی ڈاکو اٹھا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کھمب ٹھپ دیتے. کبھی کسی نے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی تو ہمارا لاہور والا بابا سینہ تار کے سامنے. الغرض یہ نظام قدرت ہے، کہیں یزید اٹھتا ہے تو دبانے کے لیے حسین آ جاتا ہے، کہیں فرعون اٹھتا ہے تو دبانے کے لیے موسیٰ آ جاتے ہیں، کہیں کوئی بھی بے ایمان اٹھتا ہے، کفر کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے پر اہل حق میں سے بھی کسی مرد مجاہد کو پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ سلسلہ تا قیامت چلنا ہے. ابھی بڑے بڑے جھوٹے آنے ہیں اور بڑے بڑے سچے بھی آنے ہیں. کیا بات. نہ ان کی مائیں بانجھ ہوئی ہیں، نہ سنیوں کی مائیں بانجھ ہوئی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اگر ادھر کافر پیدا ہوتے رہیں گے تو ادھر بھی شیر دل پیدا ہوتے رہیں گے. اچھا بھائی، سوچنے کی بات یہ ہے، یہودی بھی تو ایک مذہب ہے نا، عیسائی بھی ایک مذہب ہے، جیسا بھی ہے ایک مذہب تو ہے نا. یہودیت ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، سکھ ازم ایک مذہب ہے. ہمیں یہودیوں کی آزادی سے اتنا مسئلہ نہیں، عیسائیوں کی آزادی سے اتنا مسئلہ نہیں، سکھوں کی آزادی سے اتنا مسئلہ نہیں. ہمیں کسی بھی کافر کی آزادی سے اتنا مسئلہ نہیں جتنا ہمیں قادیانیوں کی آزادی سے مسئلہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ قادیانی جو ہیں اور جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان میں بڑا فرق ہے. یہودیوں نے اپنی بنیاد الگ رکھی ہوئی ہے، عیسائیوں کی بنیاد الگ ہے، سکھوں کی بنیاد الگ ہے، ہندوؤں کی بنیاد الگ ہے.
جتنے بھی مذہب ہیں سب کی بنیاد الگ ہے، لیکن یہ قادیانی جو ہیں یہ ایسے خبیث نسل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری بنیاد اسلام والی ہونی چاہیے اور ہمارا سر کفر والا ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اگر تیرا سر اسلام کے خلاف اٹھ کر کفر کر رہا ہے تو پھر تیری جڑیں بھی کفر والی ہوں گی۔ تیرا سر اگر کافر ہے تو تیرے پاؤں بھی کافر ہیں۔ اگر تو اپنے پاؤں کو اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے تو سر کو بھی نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پر جھکانا پڑے گا۔ یہ اپنی بنیاد اصل میں اسلام پر کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اصل اسلام وہ ہے جو مرزا قادیانی لے کر آیا تھا، وہ اسلام اصل اسلام نہیں جو نبی پاک علیہ السلام امت کو دے کر گئے ہیں۔ چونکہ ہمارے سچے دین کو بنیاد بنا کر اوپر کفر کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تم اگر اپنی آزادی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہمارے جو اپنے مذہب کے حقوق ہمیں ہیں وہ ملنے چاہیے، تو اس کا ایک طریقہ ہے تم کہو کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس پھر جو کچھ مرضی کرتے پھرو، لکم دینکم والی دین، پھر جو کچھ مرضی کرتے پھرو۔ لیکن جب تم یہ کہو گے کہ ہماری کتاب قرآن ہے، ہماری حدیثیں بخاری مسلم والی ہیں، ہمارے قائد سید المرسلین ہیں اور تمہارا نبی کانا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کانا تمہارے گھر میں تو چل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت میں نہیں چل سکتا۔ بھائی اس وجہ سے ہمیں قادیانیوں سے مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنی بنیاد کس چیز پر کھڑی کی ہے؟ اسلام۔ بولیں اسلام کے اوپر۔ تو ہم کہتے ہیں اپنے کفر کو پھیلانا اگر چاہتے ہو تو اسلام کا نام لینا چھوڑنا ہوگا۔ اگر اسلام کا نام لوگے تو پھر ہم تمہیں دبا کر اسلام کے قدموں کے اندر پھینک دیں گے۔ توجہ ہے نا؟ اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے میری باتیں سنیے گا۔ ہندوستان میں صوبہ پنجاب کا ضلع ہے گرداسپور۔ گرداسپور میں ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے جس کا نام ہے قادیان۔ وہاں مغلوں کا ایک خاندان، سارے مغل برے نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں، مغلوں کا مغل برلاس، ان کا ایک خاندان مسلمانوں کا غدار اور انگریزوں کا وفادار، سمجھ آگئی نا؟ ایک خاندان تھا، بندہ تھا جس کا نام ہے غلام مرتضیٰ، ایک خاتون ہے جس کا نام ہے چراغ بی بی عرف گسیٹی۔ کیا نام ہے؟ عرف گسیٹی۔ چراغ بی بی اور مرتضیٰ کی، غلام مرتضیٰ کی ہوئی شادی، اللہ نے بچے دیے، ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا غلام احمد۔ کیا نام رکھا؟ غلام احمد۔ اچھا یہ وہ ہے جو بڑا ہو کر اپنی کتابوں پر اس کا نام لکھا ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود، یعنی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آگے جا کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے ابے کا نام کیا ہے؟ یہ ذرا یاد رکھنا، کیا نام ہے اس کے والد کا؟ غلام، اور اس کا نام بھی کیا ہے؟ غلام۔ کسی کی نبی کا نام غلام نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سمجھ آئی؟ کیا بات ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ غلام نہیں ہوتے، نبی تو آقا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، انبیاء کیا ہیں؟ تاجدار۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی
سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا توجہ کیجئے گا. اچھا جی، باپ کا نام غلام مرتضیٰ، ماں کا نام چراغ بی بی. اچھا بھئی، یہ پیدا ہو گیا، خود لکھتا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی جس کا نام ہے جنت. کیا نام ہے؟ جنت. پھر آگے کہتا ہے، اب یہ جملے ہیں تو تھوڑے حیاسوس لیکن بیان کرنا مجبوری ہے. میں بتانا چاہتا ہوں جس کی زبان اتنی گندی ہو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پہلے وہ نکلی، پھر میں نکلا، میرے نکلنے کے بعد وہاں سے کوئی اور نہیں نکلا. یوں میں اپنے ماں باپ کے ہاں خاتم الاولاد ٹھہرا. یعنی وہ بچہ جس کے بعد کوئی بچہ پیدا وہ کیا ہوتا ہے؟ خاتم الاولاد. میں نے کہا اتریا تو پھر ادھر بھی ماننا، خاتم الاولاد کا معنی آخری بچہ، تو خاتم الانبیاء کا معنی بھی آخری نبی. توجہ ہے؟ اچھا، پڑھنے پڑ گیا. خود لکھتا ہے کہ میرے لیے استاد نوکر رکھے گئے. استاد بھی لکھا اور نوکر بھی لکھا. یہ میرے پاس اس کی کتابیں موجود ہیں، جس کا دل کرے حوالہ بھی چیک کروا دوں گا. میرے لیے استاد بولیں نوکر رکھا گیا. یارو اللہ کے نبیوں کے استاد نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. اللہ کے نبیوں کا تو استاد کون ہے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے حبیب کو قرآن پڑھا دیا، سکھا دیا. سادہ ہی رہنے دیں، ذرا توجہ کیجیے گا. نبیوں کا استاد مخلوق میں کوئی نہیں ہوتا. اچھا، ایک اور جگہ سے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. حبیب پیارے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے. جب ہم پڑھائیں گے تو گارنٹی ہے آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جب اللہ خود چاہے. تو سرکار کو کس نے پڑھایا؟ بولیں. نبی مخلوق سے پڑھتے؟ جبریل آئے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں، کہا اقرا، پڑھیں. تو سرکار نے پڑھا تھا؟ میں نہیں پڑھتا، ماں نبی کارن، میں نہیں پڑھتا. جبریل نے سینے سے لگایا، پھر کہا یا رسول اللہ اقرا، پڑھے نا؟ فرمایا نا میں نہیں پڑھتا، ماں نبی کارن، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھتا. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو پڑھنا نہیں آتا تھا. دلیل یہ پکڑتے ہیں، اوے جاہلو، یہ دلیل تو تب بنے جب جبریل کہتے انگلی رکھ کے پڑھو نا اقرا. کیا جبریل لکھا ہوا لے کر آئے تھے؟ بولیں. وہ تو زبانی کلامی وہی لے کر آئے تھے نا. بیٹے کھڑے ہو نا، کھڑے تو شاباش. پڑھو اقرا، پھر پڑھو، پھر پڑھ. ذرا ادھر منہ کر، ادھر منہ کر کے سب کو سنا دے ذرا. کتنی عمر ہے؟ ہاں جی،
لو جی 13 سال کا بچہ ہے، میں نے ایک مرتبہ اقرا کہا تو آپ سب کو اس نے اقرا سنایا کہ نہیں؟ سرکار کی تو عمر 40 سال تھی تو سرکار کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ مولوی کہتا ہے جو پڑھنا نہیں آتا تھا دور پھٹے منہ تیری گندی سوچ کے اوپر ہیں، پڑھنا نہیں آتا تھا اور سرکار بتانا چاہتے تھے جبریل میں نے تیرے کہنے سے پڑھ لیا نا، مولویوں کو بہانہ مل جائے گا، کہیں گے جبریل نے پڑھایا اس لیے پڑھنا آتا ہے، جبریل تو پڑھاتا رہے میں نہیں پڑھوں گا۔ جبریل کہتا ہے سونیا اقرا بسم ربک الذی خلق، چلو اس رب کے نام سے ہی پڑھ لینا جس نے پیدا کیا ہے۔ اب سرکار نے پڑھا، گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہاں کو سب کچھ پڑھا دیا ہے، ارے یہ کس سے پڑھتے کہاں سے پڑھتے، خدا کے آخر پڑھائے ہوئے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ نبی دنیا میں کسی سے پڑھتے بولے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے لیے استاد نوکر رکھے گئے، میں نے فلاں سے فارسی پڑھی، فلاں سے یہ پڑھا، فلاں سے یہ پڑھا، اس نے یہ بھی بتایا۔ ذرا آگے چلیے گا۔ پھر جب بڑے ہو کر اس نے اعلان کیا نا نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے کہا اوئے تو تو دنیا دار ہے، تو تو دنیا والوں سے پڑھا ہے، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اپنی کتاب روحانی خزائن، یہ اس کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، 23 جلدوں میں چھپی ہیں، روحانی خزائن کی 15ویں جلد میں لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم ہے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہو۔ قسم اٹھا دی جھوٹے نے، کہتا ہے اللہ کی قسم کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور میں نے کہا جھوٹے، جو تو نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سیرت خود لکھی ہے، یہ پہلا بندہ ہے جو اپنی سیرت آپ لکھ رہا ہے۔ واہ، سمجھ آئی نا یار؟ اندازہ تو کرو، اس کو پتا تھا میں پھڑک گیا نا، کسی نے میرے کرتوت ہی ایسے، کسی نے لکھنا ہی نہیں کچھ۔ واہ، سمجھ آئی نا؟ تو اس نے اپنی سیرت بھی خود لکھی۔ یہ 17ویں جلد روحانی خزائن کی اٹھا کر دیکھو، اس نے خود سب کچھ لکھا، میرے فلاں فلاں استاد ہیں۔ ایک غیر مقلد مولوی صاحب ہیں محمد حسین بٹالوی، 15ویں جلد کے اندر لکھتا ہے کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے۔ کیا ہے؟ بولو اوے، اگر تو پڑھا ہی نہیں تو تیرے کلاس فیلو کیسے؟ اب یہ دیکھیں اتنے جھوٹ بولتا تھا، اور یہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، کہتا ہے کہ جس بندے کی ایک بات جھوٹی ثابت ہو جائے اس کی ساری باتیں ہی جھوٹی ہیں۔ جس کی ایک بات جھوٹی ہو جائے اس کی ساری باتیں بولو اٹھانا یار، اٹھانا شاید اس کے اندر یہ پرچی آگے، ہاں یہ اس کی روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 23 ہے، آخری جلد، اس کے صفحہ نمبر 231 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار، یہ لکھ رہا ہے جو ایک بات میں جھوٹا ہو جائے باقی باتوں میں اس کا اعتبار نہیں رہتا۔ اوے مرزیا، تو کہتا ہے ایک طرف کہ فلانا میرا کلاس فیلو، فلانا میرا استاد، فلانا میرا استاد، اور دوسری طرف قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے میں کسی سے نہیں پڑھا، تو بتا تیری دو باتوں میں سے کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے؟ دونوں سچی ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ بولیں ایک بات جھوٹی کی ہے نا، اور دو باتیں آپس میں ٹکراتی کس کی ہیں؟ یہ بھی ذرا سن لیں۔ اسی کی روحانی خزائن ہے، جلد نمبر اس کی ہے 22، صفحہ نمبر 191 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ کہتا ہے وہ بندہ مخبت الحواس ہے جو بندہ اپنے کلام میں تناقض رکھتا ہے۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 142 پر لکھتا ہے، کہتا ہے صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔
جو سچا ہوتا ہے اس کی باتیں نہیں ٹکراتی، جو عقل مند ہوتا ہے اس کی باتیں نہیں ٹکراتی، جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کی باتیں نہیں ٹکراتی۔ کہتے ہیں ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ یعنی جو منافق ہوگا، جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، دجال ہوگا، کہتا ہے اس کی باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، سچے بندے کی باتیں آپس میں ٹکراتی بولو۔ میں نے کہا تو اپنی باتوں سے ہی جھوٹا ہے۔ اب یہ دیکھنا روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 7 نکالو بھائی، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 200، صفحہ نمبر 200۔ اس میں لکھتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی شان، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول